السلام علیکم ناظرین، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی 4 سال کی لاڈلی سکینہ کے ساتھ یزید فوج نے بہت ظلم و ستم کیا۔ ایسا ظلم کسی بھی نبی کے امت نے اس کی اولاد کے ساتھ نہیں کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس گھر میں حضرت سکینہ اور رباب نہ ہو۔ میدان کربلا سے لے کر شام تک کون سا ایسا ظلم تھا جو حضرت بی بی سکینہ کے ساتھ نہ ہوا ہو۔ حضرت سکینہ کو اپنے بابا حسین رضی اللہ عنہ سے بہت ہی پیار تھا اور 4 سال کی بچی کو سیدہ زینب کے حوالے کر دیتے ہیں۔ سیدہ زینب اور سیدہ کلثوم اور تمام اہل حرم امام حسین سے لپٹ کر رونے لگے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ایک قیامت کا سماں آ گیا۔ بالآخر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہیں۔ یزیدی فوج میں یہ ہمت نہ تھی کہ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کر سکیں۔ یزیدی فوج آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 10 میل دور ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیروں کی برسات کرتے ہیں۔ تیر لگنے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم تیروں سے چور ہو چکا تھا۔ اچانک ایک آواز غیب آئی، حسین اب میری طرف پلٹ آ، میں تم سے راضی ہوں، تم بھی مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ حکم خدا بندی ہو تو امام حسین نے اپنی تلوار کو نیلام میں کر دیا۔ جب یزیدی فوج نے دیکھا کہ تلوار نیلام میں ہو گئی ہے تو انہوں نے اکٹھے ہو کر امام حسین پر حملہ کر دیا۔ سنانے ابن انس نے ایک ایسا سخت نیزے سے وار کیا جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے گرنے لگے۔ اتنے میں بدبخت حرملہ نے امام حسین کی پیشانی پر تیر مارا جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے زمین پر گر گئے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گرے تو میدان کربلا کی زمین ہلنے لگی، ہر طرف زلزلہ رونما ہو گیا۔ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرتے ہی زمین میں ہر چیز ہل گئی، آسمان کانپنے لگ گیا، ہر طرف یزیدی لشکر کا شور و گل اور شادیانے بج گئے۔ بی بی سکینہ خیمے سے آئی، آپ نے پوچھا کہ میرے بابا کہاں ہیں؟ ان میں سے ایک کمینے نے پوچھا کہ تمہارے بابا کا کیا نام ہے؟ سکینہ نے بلند آواز میں کہا، میرے بابا کا نام مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کر اس ظالم نے ایک تیر نکالا، مولا حسین کے زمین پر جسم کو تیر مار کر کہا، یہ تمہارے بابا ہیں؟ تیر کے چلتے ہی بی بی سکینہ اپنے بابا کی طرف بھاگی آئی۔ بدبخت یزیدی فوج مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے تھے۔ ننھی 4 سال کی بچی اپنے بابا کو قریب سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ شمر چھوٹی سی بچی کو دیکھ کر مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر ضرب لگاتا جا رہا تھا۔ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر 13 ضربیں لگائی گئی۔ شمر نے تلوار حضرت سکینہ کی طرف لہرا کر مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر ضرب لگاتا جا رہا تھا۔ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہو گئی تھی تو ظالموں نے آپ کے جسم پر گھوڑے دوڑا دیے۔ کسی نے زین العابدین سے پوچھا کہ اے امام، ہم کو بتا دیجئے کہ جب پہلی دفعہ خیموں پر آگ لگی تھی تو کس طرح سے چھوٹے بچے خیموں سے باہر نکلے تھے؟ یہ سن کر مولا زین العابدین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ کے ہاتھ میں تسبیح تھی جو کہ آپ نے توڑتے ہوئے فرمایا، بالکل اسی طرح جس طرح تسبیح کے دانے بکھر رہے ہیں۔ یزیدی ظالم چھوٹی سی بچی کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ یزیدی ظالموں نے ننھے اور چھوٹے بچے پر پابندی عائد کر دی تھی۔ قافلہ چلتے چلتے ٹھہر جاتا ہے، جس نیزے پر مولا حسین کا سر تھا وہ نیزہ آگے کی طرف حرکت نہیں کرتا، وہاں ہی رک جاتا ہے۔ شمر زین العابدین کو یہ کہتا ہے کہ تمہارے بابا آگے کیوں نہیں جا رہے؟ سید سجاد نے سیدہ زینب سے فرمایا کہ پھوپھی جان بابا جان کا سر مبارک آگے کیوں نہیں جا رہا ہے؟ یہ بات سن کر سیدہ زینب نے بی بی سکینہ کو تلاش کرنا شروع کر دیا کہ بی بی سکینہ کہاں ہے۔ پھر سیدہ زینب بی بی سکینہ کو تلاش کرنے میدان چلی گئی۔ بی بی زینب نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش خاتون نے ننھی سکینہ کو اپنی گود میں اٹھا رکھا ہے۔ بی بی زینب نے حیران ہو کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ جب سے ہم قید ہوئے ہیں ہم سے کسی نے بھی ایسا رویہ اختیار نہیں کیا جیسا آپ کا ہے۔ اس نے جواب دیتے ہوئے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کر کہ میں تمہاری ماں بی بی فاطمہ ہوں۔ یہ سن کر زینب بھی اپنے ماں کے گلے لگ کر رونے لگی۔ زینب بی بی سکینہ کو لے کر واپس آ گئی۔ یہاں کچھ روایات میں ہے کہ جب شمر کو پتہ چلا کہ قافلہ بی بی سکینہ کی وجہ سے رکا تھا تو اس نے ایک کوڑا شہزادی کو سزا کے طور پر مارا۔ شمر کمینے نے 4 سال کی بچی کے ہاتھ باندھ کر ان کی پشت پر بیٹھا دیا اور کہنے لگا کہ مجھے انعام و کرام کے لیے یزید کے دربار پر جلد سے جلد جانا ہے۔
میں نے ہی حضرت حسین کا سر قلم کیا ہے، میں نے ہی حضرت حسین کو شہید کیا ہے۔ جب شمر سارے قافلے کو لے کر یزید کے دربار شام میں پہنچا تو اس نے کہا پیچھے کون ہے؟ یزیدی فوج نے کہا کہ یہ رضی اللہ عنہا کی بیٹیاں ہیں۔ پھر یزید نے پوچھا یہ چھوٹی سی بچی کون ہے؟ پھر ان میں سے کسی نے کہا بی بی سکینہ ہے، یہ حضرت حسین کی بیٹی ہے۔ سکینہ دربار یزید میں کس طرح کھڑی تھی، ایک پاؤں اوپر ہوتا اور دوسرا نیچے۔ بی بی سکینہ کو اس حالت میں دیکھ کر یزید نے پوچھا کہ تم اس طرح کیوں کھڑی ہو؟ بچی نے کہا کہ تمہارے فوجیوں نے ہماری یہ حالت کر دی۔ یزید نے اپنی فوج کو کہا کہ رسیوں کو کھول دیا جائے۔ یزید لانی نے کہا کہ بی بی سکینہ، میں نے سنا ہے کہ آپ اپنے بابا سے بہت پیار کرتی ہیں، کیا آپ اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہو؟ سکینہ نے جواب دیا جی میں اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد یزید نے امام حسین کے سر سے کپڑا ہٹا دیا۔ یہ دیکھ کر بی بی سکینہ روتے روتے اپنے بابا کے پاس آ رہی تھی۔ یزید نے کہا نہیں سکینہ، میں تمہاری محبت کا امتحان لینا چاہتا ہوں، تم وہیں سے پکارو تو دیکھتے ہیں کہ کیا تمہارے بابا کوئی جواب دیتے ہیں۔ یہ بات سن کر بی بی سکینہ نے اپنے بابا سے کہا کہ بابا جان یہ میری محبت کا امتحان ہے۔ بی بی سکینہ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ سر حسین اٹھا اور بی بی سکینہ کی گود میں آ گیا۔ بی بی سکینہ اپنے بابا کے چہرے پر چہرہ رکھ کر رو ہی رہی تھی۔ یزید نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان سب کو زندان میں قید کر دیا جائے۔ اس کے بعد یزیدی فوج نے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو زندان میں قید کر دیا۔ زندان سے سب پرندے آتے جاتے تھے۔ بی بی سکینہ اپنے بھائی سید سجاد سے پوچھتی ہے کہ بھائی جان پرندے یہاں پر کیا لینے آتے ہیں؟ سید سجاد نے فرمایا کہ میری بہن یہ اپنے گھر آ جا رہے ہیں۔ یہ بات سن کر سکینہ نے فرمایا کہ بھائی جان کب ہم اپنے وطن جائیں گے؟ یہ بات کرتے ہوئے سکینہ اپنے بابا حضرت حسین کو یاد کرتے رونے لگ گئی۔ وہ روتی روتی بے ہوش ہو گئی۔ بی بی سکینہ نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا کہ حضرت حسین آپ کو لینے آئے ہیں۔ سکینہ نے دیکھا کہ بابا آئے ہوئے ہیں۔ حضرت سکینہ نے کہا کہ بابا جان آپ کہاں چلے گئے تھے؟ شمر نے میرے سارے گوشوارے چھین لیے ہیں، شمر نے مجھے بہت رلایا ہے، مہربانی کر کے آپ مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ مولا حسین نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلایا اور فرمایا کہ بی بی سکینہ آ جاؤ میرے پاس۔ صبح ہوتے ہی سکینہ نے یہ خواب سب کو سنایا تو سب رونے لگے۔ زندان میں رونے کی آوازیں بلند ہو گئی۔ یزید سو رہا تھا۔ یزید نے اٹھ کر اپنے سپاہیوں سے کہا یہ کیسی آوازیں ہیں؟ یزیدی فوجیوں نے کہا لگتا ہے وہ حسین کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ یزید نے اپنے فوجیوں سے کہا کہ انہی حسین رضی اللہ عنہ کا سر دے دو تاکہ ان کا رونے کا شور بند ہو جائے اور میں سکون سے سو سکوں۔ یزیدی سپاہی نے سر مبارک زندان میں رکھ دیا۔ جب مولا حسین کا سر مبارک زندان میں گیا تو سر مبارک دیکھ کر سب رونے لگے۔ اپنے بابا کا سر مبارک بی بی سکینہ اپنی گود میں رکھ کر بہت روئی۔ سکینہ اتنا روئی روتے روتے سکینہ دنیا سے پردہ فرما گئی۔